علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ تمام قسم کی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے انگنت، آواز کٹاؤ، بے شمار درود و سلام امام کائنات، امام الرسل، سید الاولین والآخرین جناب حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس کے لیے حضرات گرامی قدر، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کائنات میں کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے پیدا نہیں فرمائی۔ سورج روشنی کا کام دیتا ہے، آسمان چھت کا کام دیتا ہے، زمین ہمارے لیے بچھونا ہے، پہاڑ جو ہیں وہ کیل کا کام دیتے ہیں، کھانا پینا یہ ہمیں زندگی بخشتا ہے، پرندے اور جانور انسان کے تابع ہیں۔ گویا یہ سب کی سب چیزیں ایک مقصد کے تحت وجود میں آئی ہیں۔ اسی طرح انسان کی تخلیق کا بھی ایک مقصد ہے، جسے اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ سارا کچھ انسان کے لیے پیدا ہوا ہے، اور انسان اللہ تعالی کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے، اللہ تعالی کی بندگی کے لیے پیدا ہوا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق اپنے اپنے کام پر لگی ہوئی ہے، اپنی اپنی ڈیوٹیاں پوری کر رہی ہے۔ سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، روزانہ رات آتی ہے اور چلی جاتی ہے، دن چڑھ جاتا ہے، لیکن ہم مسلمان، ہم انسان اپنے مقصد سے مکمل طور پر غافل ہے۔ انسان بھول چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں پیدا کیا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنی تخلیق کا، اپنی پیدائش کا مقصد سمجھیں، اور وہ مقصد ہے اللہ رب العزت کی عبادت۔ اور اللہ رب العزت نے عبادت کو ویسے تو پورے سال میں ہر رات اور دن میں فرض کر رکھا ہے، اپنی اپنی ان کی کیفیت کے مطابق، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے کو عبادات کے لیے اللہ رب العزت نے، خالق کائنات نے اس مہینے کو عبادات کا سیزن قرار دیا ہے۔ اس ماہ مبارک کو بہت سارے خصائص، فضائل حاصل ہیں جو دوسرے مہینوں کو حاصل نہیں ہے۔ انسان اس مہینے سے وہ فائدے حاصل کر سکتا ہے جو دوسرے مہینوں سے اس کو حاصل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنی کلام قرآن مجید کا نزول فرمایا ہے، جو کسی اور مہینے میں نہیں ہوا۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ایک رات ہے، جو شخص چاہتا ہے کہ تھوڑے وقت میں بہت زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکے، اکٹھا کر لے، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑے وقت میں تھوڑی مزدوری پر بہت زیادہ پیسہ روپیہ مل جائے، ایسے ہی زیادہ اجر و ثواب کے شوقین حضرات کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ایک رات ہمیں عطا فرمائی۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر کی ایک رات جو ہے اس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے، اور وہ 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔
عام طور پر انسان کو اتنی عمر نہیں ملتی، عام طور پر اتنی عمر نہیں ہوتی۔ اوسط عمر جو امت محمدیہ کی ہے وہ 60 سے 70 سال کے دوران ہے، لیکن اس ایک رات کی عبادت سے 83 سال اور 4 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالی کا اپنے بندوں پر کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا فضل ہے، اتنی بڑی آفر اللہ رب العزت نے لگا رکھی ہے اپنے بندوں کے لیے۔ اور پھر اس مہینے کی ہر رات اور دن کو اللہ رب العزت جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، ہر دن اور رات کو جہنم سے آزادی اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں۔ اور اس مہینے کی خوبی اور خصوصیت یہ ہے جو باقی 11 مہینوں کو نہیں ہے کہ جو ہی اس کا چاند طلوع ہوتا ہے اللہ رب العزت شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں۔ میرے بندے کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے، میرے بندے کو نیکی کے راستے پر چلنے کے لیے کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو، کوئی شیطان کی طرف سے وسوسہ نہ ہو، کہیں شیطان کے دھوکے میں نہ آ جائے۔ میرا بندہ یہ سیزن کا مہینہ ہے، اس سے خوب نیکیاں کما لے، اللہ رب العزت شیطان کو جکڑ دیتے ہیں، اس کو باندھ دیتے ہیں۔ سفیدت ماردت الشیاطین۔ اور اللہ رب العزت اس مہینے میں روزانہ جنت کو سنوارتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، مزین کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں۔ جنت کو تیار کر کے اللہ رب العزت خطاب کرتے ہیں کہ میرے نیک بندے اس مہینے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر مجھے راضی کر کے تیرے پاس آنے والے ہیں۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ رمضان مبارک میں جنت کو خوب سنوار دیا جاتا ہے، مزین کر دیا جاتا ہے، اور اس مہینے کی وجہ سے اللہ رب العزت جنت کو مخاطب ہوتے ہیں، میرے بندے تیرے پاس آنے والے ہیں۔ کس لیے؟ کیا کر کے؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر مجھے راضی کر کے آ رہے ہیں۔ اور بڑی بات کہ جب تک انسان روزہ افطار نہیں کرتا اللہ رب العزت کے فرشتے اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اپنے اس روزے دار بندے کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے، اس پر رحم فرما دے۔ انسان روزہ رکھتا ہے، بسا اوقات روزے کی وجہ سے، پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے، گلے کے منہ کے خشک ہونے کی وجہ سے انسان کے منہ سے مختلف قسم کی بو آتی ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ فرمایا روزے دار کے منہ کی بو، اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے سامنے اس بو کو باہر نکالے، لوگ ہاتھ ایسے کریں گے، نفرت کریں گے، دور ہو جا، ہٹ جا، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بھائی ہو، وہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ تیرے منہ سے سمیل آ رہی ہے۔ کائنات میں سب سے بڑھ کر انسان سے محبت کرنے والی ہستی ماں ہوتی ہے، بیوی بچے ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کے بعد، لیکن وہ سب کہیں گے کہ تیرے منہ سے سمیل آتی ہے، جبکہ خالق کائنات اپنے پیارے حبیب کے ذریعے فرماتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں روزے دار کے منہ کی سمیل اللہ رب العزت کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ پکیزہ ہے، کستوری سے بھی زیادہ۔ کیا خیال ہے کہ بندہ سارا دن بھوکا رہے، پانی سامنے ہے، کھانا سامنے ہے، تڑپ رہا ہے، برداشت بڑی مشکل سے کر رہا ہے، طاقت ختم ہوگی ہے، تو اس کی قیمت نہیں بندے کو ملے گی، یہ کوئی فضول کام ہے، اس کا انعام نہیں بندے کو ملے گا، بڑا انعام ہے۔ انعام تو جب انسان سحری کھا کر اپنا روزہ سٹارٹ کرتا ہے، شروع کرتا ہے، اس کا انعام شروع ہو جاتا ہے۔ کہیں اس کو جہنم سے آزادی مل رہی ہوتی ہے، جنت میں داخلہ مل رہا ہوتا ہے، کہیں اللہ رب العزت کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں،
اور کہیں وہ روزہ جو ہے اس کے گناہوں کا کفارہ بن رہا ہوتا ہے، اس کے بیوی بچوں کا گھر پر نازل ہونے والی آزمائشوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اتنی بڑی دولت ہے یہ روزہ۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے خاص اعمال بتائے، خاص وظائف بتائے۔ ان اعمال میں سے روزہ سر فہرست ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم کے بیٹے کا ہر عمل جو، ہر نیکی جو ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے۔ کتنی بڑھا دی جاتی ہے؟ فرمایا یضاعف الحسنۃ عشر امثالھا الی 700 ضعف، اتنی بڑھائی جاتی ہے کہ ایک نیکی کرتا ہے نا تو 10 گنا ثواب سے لے کر 700 گنا تک اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ اس کی دل کی کیفیت ہے، اس کے اخلاص کے مطابق ہے۔ اگر اس کا اخلاص کام ہے تو 10 گنا سے سٹارٹ ہو جاتا ہے کام۔ ایک روزہ رکھا ہے، ثواب کتنے روزوں کا ہے؟ 10 روزوں کا ثواب ہے۔ ایک نماز پڑھی ہے، کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ 10 نمازوں کا ثواب ہے۔ رمضان مبارک میں ایک قرآن مجید ختم کیا ہے، کتنے قرآن مجید کا ثواب ہے؟ 10 قرآن مجید کا ثواب ہے۔ ایک روپیہ خرچ کیا ہے، کتنے روپے کا ثواب ہے؟ 10 روپے کا ثواب ہے۔ اور اگر بندے میں اخلاص ہے، کوٹ کر محبت بھری ہوئی ہے، نرمی ہے، پیار ہے، محبت ہے، ظلم سے نفرت ہے، پھر اللہ رب العزت 10-20 سے سٹارٹ کر کے کرتے کرتے اس کو 700 گنا تک لے جاتے ہیں۔ مثلا بندہ ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 700 گنا کا ثواب دے دیتے ہیں۔ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ ایک نہیں ہے میرے فرشتوں، اس کا 700 روپیہ لکھو۔ 700 ایک دن قیام کیا ہے، 700 دن کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہا ہے، روزوں میں 700 سبحان اللہ لکھ دی جاتی ہے۔ ایک دفعہ کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، ظلم سے روکتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کا، میرے بندے کا یہ عمل روزوں کی وجہ سے، کیونکہ میں نے آفر لگا رکھی ہے، 700 گنا اس کی تعداد کر دو۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خصوصیات، یہ انعامات روزے دار کو حاصل ہوتے ہیں۔ لوگ کھا پی رہے ہیں، بد پریزی ہو رہی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، چگلی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، حرام خوری ہو رہی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میرا بندہ اپنے معاشرے میں سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ کر میری محبت میں یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان کی حالت سے ثواب، ایمان کی حالت میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے پچھلے جتنے گناہ تھے نا، میرے بندے کے جتنے گناہ تھے، جو غلطیاں تھی، آمدن ہوئی، سہون ہوئی، جان بوجھ کر ہوئی، اللہ فرماتے ہیں غفر لہ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، سارے گناہ معاف کر دیے جاتے۔ ثواب علیحدہ لکھا جا رہا ہے، ایک عمل کا ثواب علیحدہ ہے۔ فرشتوں کی دعائیں روزے دار کے لیے جو ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ شیطان کو جو جکڑ دیا گیا وہ جکڑ دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے دیکھے کتنی آسانیاں ہیں۔ سیکورٹی کے لیے اللہ رب العزت نے روزے دار کو گارڈ بھی دے دیے، فرشتے ہیں، اور کتنی سیکورٹی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو شیطان ہے نا، روزے دار کا دشمن، اس کو باندھ دو، اس کو جکڑ دو، اتنی سیکورٹی مل رہی ہے روزے دار کو، سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ خصوصیت، یہ فضیلت صرف کھانا پینا چھوڑنے سے حاصل نہیں ہو جائے گی، بلکہ اس کا مستحق صرف وہ روزے دار ہوگا جو روزوں کے تقاضے پورے کرے گا۔ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، روزہ جھوٹ چھوڑنے کا بھی نام ہے، روزہ فسق و فجور گناہ چھوڑنے کا نام ہے، بدگوئی گالی گلوچ چھوڑنے کا نام ہے، دھوکہ دہی چھوڑنے کا نام ہے، تمام بےہودگیوں اور بد اعمالیوں سے جو شخص
اجتناب کرے گا وہ روزے کی خصوصیت کو بھی حاصل کر لے گا، روزے کی فضیلت کو بھی حاصل کر لے گا، اور روزے دار کے لیے جو انعام و اکرام ہے وہ سب کا سب روزے دار کو ملے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور ولا عمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو شخص جھوٹ بھی نہیں چھوڑتا، جہالت بھی نہیں چھوڑتا، روزے کی حالت میں برے کام بھی نہیں چھوڑتا، اللہ رب العزت کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ مذمت بیان فرمائی، کتنے ہی روزے دار ہیں جو بھوکے پیاسے ہیں، کتنے ہی قیام کرنے والے ہیں، اللہ کو ان کے روزوں کی اور ان کے قیام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں، وضو سے پہلے طہارت کرتے ہیں، اور پھر نماز پڑھتے ہوئے ہم سیدھی نظر رکھتے ہیں سجدے والی جگہ پر۔ نماز کی حالت میں ہم دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے، کیوں کہ نماز کی قبولیت کے لیے یہ شرائط ہے۔ اسی لیے اسی طرح روزے کی بھی کچھ شرائط ہے، اور وہ شرائط کیا ہیں کہ جس طرح کھانا پینا نہیں ہے، اسی طرح جھوٹ بھی نہیں بولنا، اسی طرح بد عملی بھی نہیں کرنی، بد پرہیزی بھی نہیں کرنی، بے ہودگی بھی نہیں کرنی، گالی گلوچ بھی نہیں کرنا، چغلی غیبت بھی نہیں کرنی، کسی پر ظلم زیادتی بھی نہیں کرنا، کسی کو ستانا بھی نہیں، کسی کا حق بھی نہیں مارنا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ انسان کے لیے جہنم سے ڈھال ہے۔ فرمایا صیام جنت، روزہ ڈھال ہے۔ اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب، فرمایا روزہ ڈھال ہے، جب تمہارا کسی ایک کا روزہ ہو نا تو پھر وہ روزے کی حالت میں شور و غوغا نہ کرے، روزے کی حالت میں بےہودگی نہ کرے۔ روزہ اخلاق و کردار کی بلندی کا نام ہے، یہ نہیں ہے ابھی روزہ بھی بندے نے رکھا ہوا ہے اور بچ بچ بھی کر رہا ہے، روزہ بھی بندے نے رکھا ہوا ہے، اس کی زبان خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، سارا دن بول بول بس باتیں ہی باتیں۔ روزے کی حالت میں میرے بھائیوں کلیہ یہ ہے، جتنا آدمی خاموش رہے گا نا اتنا فائدے میں رہے گا، اتنا گناہوں سے بندہ بچ جائے گا، جتنا روزے کی حالت میں خاموش رہے گا۔ اور نیکیاں روزوں میں زیادہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو وقت ہے وہ مسجد کو دیا جائے۔ انسان گھر رہے گا، دیگر کاموں میں مشغول ہو جائے گا، کام کرنے چاہیے، لیکن فارغ وقت ہے تو مسجد کو دیا جائے، مسجد کے ماحول کو دیا جائے۔ انسان مسجد میں ہے، وہ خود بخود ہی قرآن مجید کھول لے گا، وہ خود بخود ہی نوافل شروع کر دے گا، تسبیحات شروع کر دے گا، کوئی اچھی بات سن لے گا یا سنا لے گا۔ تو روزوں کی حفاظت کا، ان کے فضائل کو حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ وقت مسجد کو دیا جائے۔ نفع بخش عمل ہے میرے بھائیو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو امامہ باہلی کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول مرنی بعمر ینفعنی اللہ بھی، مجھے کوئی ایسا کام بتائیں جو نفع بخش ہو۔ ہر ایک کی اپنی اپنی چوائس ہے، اپنی اپنی اس کی خواہش ہے، اس کی پسند ہے۔ کوئی کاروبار کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا کاروبار بتائیں نفع بخش ہو، یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں کوئی ایسا عمل بتائیں نیکی کا جو میرے لیے نفع بخش ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، روزے رکھا کرو، اس لیے کہ روزوں کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، روزوں کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھتے، سوموار کے روزے رکھتے، جمعرات کا روزہ رکھتے، ایام 20، 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے، شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے رمضان مبارک کی تیاری کے لیے۔ بس اوقات کہتی ہیں کہ آپ اتنے روزے لگاتار رکھتے نفلی روزے کہ ہم سمجھتے کہ اللہ کے رسول کوئی روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ حالت ہوا کرتی تھی۔ اس کا انعام بھی بڑا ہے روزے کا، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں میں جو دوسرا بڑا کام کرنے والا ہے وہ قیام اللیل ہے، وہ تراویح ہے۔
امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ثواب کی نیت سے ایمان کی حالت میں رمضان کی راتوں کا قیام کیا، فرمایا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کوئی ہے ایسا جو کہتا ہے کہ میں گنہگار نہ ہوں؟ جو گنہگار نہ ہو وہ قیام نہ کرے۔ کوئی ہے ایسا انسان؟ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں جو رمضان کا روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہیں، جو رمضان کی راتوں کا قیام کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہیں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا شوق دیکھیں، کتنا شوق تھا ان کا تراویح نماز پڑھنے کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گھر پر اکٹھے ہو گئے، صحابہ اکٹھے ہو گئے، آپ ہمیں تراویح پڑھائیں۔ ایک دن پڑھائی، 2 دن پڑھائی، 3 دن پڑھائی۔ صحابہ کا شوق عبادت دیکھ کر کے اتنے اکٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن باہر ہی نہ نکلے۔ فرمایا یہ منظر اتنا پیارا ہے کہ یہ سب لوگ نکلے ہوئے اس عبادت کو کرنے کے لیے، کہیں اللہ رب العزت ان کا شوق دیکھ کر اس نماز کو فرض ہی نہ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے 3 دن سے زیادہ نہ پڑھائی۔ بعد میں صحابہ کرام نے اس کو معمول بنا لیا، تسلسل کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے ائمہ حضرات قراء مقرر کر دیے لوگوں کے لیے مساجد میں کہ وہ لوگوں کو نماز تراویح پڑھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ایک بنو اسد قبیلے کی خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ ام المومنین نے تعارف کروایا کہ یہ فلاں عورت ہے، نیکی کے ساتھ تعارف کروایا کہ یہ اتنی عبادت کرتی ہے، سر رات عبادت کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی عبادت کرو، جب تھک جاؤ تو عبادت کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اللہ رب العزت ثواب دیتے ہوئے نہیں تھکتے، اس کو کیا پرواہ ہے۔ بات کرنے کا جو مقصد ہے کہ صحابہ کرام اور صحابیات کا عبادت کرنے کا، نوافل پڑھنے کا ذوق اور شوق کتنا تھا، کتنا شوق تھا ان کا قیام اللیل کرنے کا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے عبادت کے شوق پر اور عبادت کرنے پر ان کے لیے آفر اس مہینے میں لگا دی۔ آفر کتنی بڑی ہے؟ مزدوری کرتا ہے نا انسان، دفتر میں 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے، مستری ہے اس کے ساتھ مزدور ہے 5 گھنٹے یا کم و بیش کرتا ہے تو اس کی مزدوری فکس ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر فکس کا معاملہ نہیں رکھا۔ عبادت جس شخص نے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کے ساتھ تراویح پڑھ لی، امام کے ساتھ قیام اللیل کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، یہی ٹائم لگتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امام کے ساتھ قیام کر لیا نا، قاعدہ کلیہ تو یہی ہے کہ اس کو اتنے وقت کا اجر و ثواب ملے۔ فرمایا نہیں، وہ جا کر سو جائے گا، اللہ رب العزت کہ ہاں اس کے لیے ساری رات کا تراویح کا ثواب لکھ دیا جائے گا کہ یہ میرا بندہ ساری رات تراویحاں پڑھتا رہا ہے۔ 3 دن کے بعد مساجد خالی ہو جاتی ہیں 1.5 صف کے علاوہ، لیکن کتنی بڑی غفلت ہے۔ ہر مخلوق کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، ہر مخلوق اللہ رب العزت کی اپنی اپنی ڈیوٹی دے رہی ہے۔ سورج ہے وہ اپنے مدار پر چل رہا ہے، چاند ہے وہ اپنے مدار پر چل رہا ہے، دن آ رہا ہے جا رہا ہے۔ انسان کتنا غافل ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی ہی پوری نہیں دے رہا۔ اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ خالق کائنات فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انسانوں کی ڈیوٹی یہ ہے، ان کی تخلیق اور پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور روزے کا انعام کتنا بڑا ہے۔ ایک انسان، کھانا پاس موجود ہے، پانی موجود ہے، تمام سہولیات نعمتیں موجود ہیں، پھر وہ بھوک برداشت کر رہا ہے، پیاس برداشت کر رہا ہے، جسم نڈھال ہو چکا ہے، اس کا جسم میں طاقت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے اس کو پورا کرنا ہے، یہ اللہ رب العزت کے لیے رکھا ہے۔ اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں میرے بندے تیری یہ قربانی
تیری یہ محنت رائے گاہ نہیں جائے گی، تیرے لیے میں نے جنت کا ایک دروازہ بنایا ہے جس کا نام ہے باب الریان، اسپیشل ایک دروازہ ہے۔ بھوکا پیاسا رہنا یہ نہیں ہے کہ یہ رائے گاہ جائے گا عمل، اس کی قدر نہیں ہوگی۔ جتنی قدر انسان کی اللہ رب العزت کرتا ہے، اس انسان کی قدر اس کائنات میں سب سے زیادہ ماں ہے، اتنی ماں بھی نہیں کر سکتی، باپ بھی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اولاد بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن خالق کائنات کتنی قدر کرتا ہے روزے دار کے روزے کی۔ فرمایا اس کے لیے میں نے جنت کے جو 8 دروازے ہیں نا، ایک دروازے کا نام باب الریان رکھ دیا ہے، یہ یہاں سے روزے دار داخل ہوں گے، باقاعدہ صدا لگائی جائے گی، باقاعدہ پروٹوکول دیا جائے گا، این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ روزے دار آئیں گے، اللہ رب العزت کہیں گے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کوئی معمولی آفر ہے، اور صرف یہی نہیں ہے کہ روزے دار کے لیے ریان ہے، نہیں، روزہ جہنم سے بھی انسان کو بچاتا ہے۔ روزہ سٹارٹ ہوتا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی، کیا ڈیوٹی ہے؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پر رحم فرما دے۔ یہ روزے دار پروٹوکول کتنا ہے، سیکورٹی کتنی ہے روزے دار کے لیے۔ تمام قسم کے دشمنوں کو باندھ دیا جاتا ہے، شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، روزے دار کو سیکورٹی دی جا رہی ہے، اور یہ خیر کا دروازہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ جہنم سے کیسے بچاتا ہے؟ فرمایا جو شخص ایک دن کا روزہ رکھتا ہے نا، ایک دن کا روزہ، پچھلے سال جو روزوں میں نے حدیث بیان کی تھی وہ 70 سال کی مسافت والی تھی، لیکن آج میں نے ایک صحیح حدیث پڑھی، یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، وہ اپنے بندوں کو آفرے کرواتا ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 سال کی مسافت جتنا روزے دار بندے کو جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ جہنم کیا معمولی کو چیز ہے؟ یہ آگ جو دنیا کی ہے اس آگ سے ڈرتی ہے، یہ آگ اس آگ سے ڈرتی ہے، اس کا کچھ 70واں حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں موجود تھے، کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ حضور ہم نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر گرایا گیا تھا، وہ آج نیچے اینڈ پر جہنم کے آخری حصے میں آج پہنچا ہے۔ جہنم اتنی گہری ہے، جہنم کو زنجیروں سے جکڑا گیا ہے، لیکن انعام کتنا ہے روزے دار کا؟ ایک روزہ رکھے نا بندہ تو فرمایا 100 سال کی مسافت، مسافت کسے کہتے ہیں؟ 100 سال آدمی پیدل چلتا رہے، سفر کرتا رہے، کتنے کلومیٹر بن جائیں گے؟ 100 سال، 100 سال کی تو عمر ہی نہیں ہے لوگوں کی، تو 100 سال کے سفر جتنا اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ عقل نہیں مانتا، آپ کہیں گے سمجھ نہیں آتی یہ کیسے ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے، اس ذات کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں، کوئی چیز مشکل نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایک روزہ رکھتا ہے نا، آسمان و زمین کے خلا جتنی اس بندے کے اور جہنم کے درمیان خندق کھودی جاتی ہے۔ خندق کسے کہتے ہیں؟ گڑھے کو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پوری دنیا کا کفر اکٹھا ہو کر مدینہ طیبہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشاورت لی، تو آخر ایک صحابی نے یہ مشورہ دیا، حضور مدینہ طیبہ کے ارد گرد چوڑی خندق کھود دی جائے تاکہ دشمن کو کراس کرنے میں مشکل پیش آئے، اور اس خندق کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان پوری دنیا کے کفر سے جیت گئے تھے۔ تو فرمایا آسمان و زمین کے خلا جتنی خندق روزے دار کے اور جہنم کے درمیان بنا دی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوئے، حضور مجھے کوئی خیر کا عمل بتائیں۔ پیچھے میں نے حدیث بیان کی ہے، ایک صحابی آیا نفع بخش عمل بتائیں، یہاں آیا خیر کا عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم جنہ، روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، روزہ انسان کو جہنم سے بچاتا ہے۔
حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اپنے بندوں کو روزانہ روزے دار بندوں کو رمضان مبارک کے ہر دن اور ہر رات کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، روزہ ہمارے لیے مستفید ہمیں فائدہ کب دے سکتا ہے؟ جب روزوں کو تقاضے پورے کیے جائیں۔ روزہ جو ہے ہمارے اخلاقیات کو بلند کرتا ہے۔ روزہ جو ہے یہ ہمارے لیے تب فائدہ مند ہوگا جب روزے کی حالت میں جھوٹ سے، بدعمالی سے، بد پرہیزی سے بچا جائے، غیبت اور چگلی سے بچا جائے، اور ظلم زیادتی سے بچا جائے، لوگوں کے حقوق پر ڈاکے مارنے سے بچا جائے اور حرام کمانے سے بچا جائے۔ ان تمام لوازمات کے ساتھ ہم روزے کو اپنے لیے فائدہ مند بنا سکتے ہیں۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ہیں جو بھوکے بھی رہتے ہیں، پیاسے بھی رہتے ہیں، لیکن ان کو ان کا روزہ فائدہ نہیں دیتا۔ کتنے ہی راتوں کا قیام کرنے والے ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں، لیکن راتوں کا قیام جو ہے ان کو نفع نہیں دے سکتا۔ رمضان مبارک کے مہینے کو نفع بخش بنانے کے لیے ایک عمل یہ بھی ہے کہ ہم اپنی مساجد کو آباد کریں۔ جب ہم مسجد کو زیادہ ٹائم دیں گے، تلاوت زیادہ کریں گے، نوافل زیادہ پڑھیں گے، تسبیحات زیادہ کریں گے، گھروں میں مصروفیات ہیں، بازاروں کو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین جگہ قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ فرمایا سب سے پسندیدہ جگہ اللہ رب العزت کے ہاں وہ مساجد ہے، اور سب سے ناپسندیدہ جگہ وہ بازار ہے۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ مسجد کو وقت دیں۔ قیام اللیل جو ہے صحابہ کی طرح، صحابیات کی طرح ذوق اور شوق کے ساتھ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، رمضان کی راتوں کا جو قیام کا وقت ہے وہ عشاء سے لے کر طلوع فجر تک ہے۔ کسی وقت بھی انسان کر سکتا ہے، لیکن جماعت کے ساتھ امام صاحب، قاری صاحب کے پیچھے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ 1 گھنٹہ عبادت کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے لیے ساری رات کا قیام، ساری رات کی تراویح لکھ دی جاتی ہے، جو دوسری حالت میں حاصل نہیں ہو سکتی ہے، جو صرف امام کے ساتھ ہی حاصل ہے۔ اور رمضان مبارک میں تیسرا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کرتے تھے وہ تھا صدقہ خیرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ نے فرمایا لو کان عندی احد ذہبا، فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ سونے کا ہو تو 3 دن نہیں گزرنے دوں گا، سارا کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا۔ ترغیب اس قدر دیا کرتے تھے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات پریشانی کی عالم میں گزاری، فجر کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد جلدی جلدی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور گھر چلے گئے۔ واپس آئے، صحابہ نے عرض کی حضور خیریت تو ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر میں سونے کی ایک ڈلی تھی، اس ڈلی نے مجھے ساری رات پریشان رکھا ہے، میں اس ڈلی کو لینے گیا تھا کہ میں اس کو فقراء کے درمیان، مساکین کے درمیان، غرباء اور یتاماء کے درمیان تقسیم کر دوں۔ تو میرے بھائیوں، روزوں کے کچھ مسائل ہیں۔ وہ شخص جو واقعی جس کے پاس عذر ہے، ہر انسان کو اپنی کیفیت کا، حالت کا زیادہ پتہ ہے، کہ جائے کہ دوسروں پر فتویٰ نویسی کی جائے کہ وہ شخص بڑا ہٹا کٹا ہے، بڑا صحت مند ہے، روزہ نہیں رکھتا۔ جو شخص کسی کے پاس عذر ہے، مرض ایسی لاحق ہے کہ وہ روزہ اس بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا، تو شریعت نے اس بندے کے لیے بھی رخصتیں رکھی ہیں، رعایتیں رکھی ہیں۔ وہ رخصت کیا ہے کہ وہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا دے، اس کو بھی روزے کا پورا اجر و ثواب مل جائے گا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھ سکتے، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، بیمار ہیں، تو ان پر یہ فرض اور واجب ہے کہ وہ مساکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کی عمر میں ایسے ہی کیا کرتے تھے، وہ اپنے روزوں کا فدیہ دیا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ اچھی روایت جو ہمارے دین کا حصہ ہے اور خوبصورتی ہے ہمارے دین کی، اس روایت اچھی کو ہم چھوڑتے جا رہے ہیں، اس اچھی روایت کو کھو رہے ہیں۔ وہ اچھی روایت کیا ہے کہ لوگوں کو روزے کھلوانا، روزے افطار کروانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک آدمی نے خود روزہ رکھا ہوا ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اگر وہ 2 آدمیوں کو 7 روزے کھلوا لے، 5 کو کھلوا لے، 10 کو کھلوا لے، اگر اللہ نے پیسہ روپیہ دیا ہے تو اس پیسے روپیوں کو بھائیوں کیا کرنا ہے؟ بندہ جہنم سے آزاد ہی نہ ہو۔ اگر بندے کے پاس پیسہ ہے تو جہنم سے آزادی نہ ہو تو پھر اس پیسے کو کیا کرنا؟ چاٹنا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، جہنم۔ صحابہ کرام اس سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے ہر تشہد میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے آگ کے عذاب سے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں، 5 نمازیں میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، بندے کے پاس پیسہ ہو تو جہنم سے آزادی نہ ملے۔ یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے۔ بندے نے آپ روزہ رکھا ہوا ہے، خود روزہ رکھا ہوا ہے، 7-10 آدمی کو، 5 کو روزہ افطار کروا دے، کتنے 5 آدمیوں کو کروایا تو کتنے روزوں کا ثواب ملے گا؟ ایک دن میں اس کو 6 روزوں کا ثواب مل جائے گا۔ اگر 10 کو افطار کرواتا ہے 11 روزوں کا اس کو ثواب ملے گا۔ اور اگر ان کو ملٹی پلائی کرے، جمع تقسیم کرے، ضرب دے لے ہم، تو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ رمضان المبارک میں ابن آدم کا ایک عمل جو ہے اس کا ثواب اللہ رب العزت 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیتے ہیں۔ اگر اخلاص ہو، جذبہ ہو، محبت ہو، اس کے تقاضے پورے ہوں تو ایک روزہ 700 گنا، 700 روزوں کا ثواب حاصل کر کے دے گا بندے کو۔ اور اگر 5، 6، 7، 10 آدمیوں کو ساتھ افطاری کروا دی ہے، کھجور کے ساتھ ہے، کھانا میسر ہے، وہ کھانا کھلا دیا ہے، تو کتنی بڑی آفر ہے اور کتنے بڑے انعام و اکرام ہے بندے کے لیے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کی ناخواہ آلودہ ہو جس شخص نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور وہ بخشش نہ کروا سکا۔ یہ مال جو ہے نا، یہ اللہ رب العزت کی نعمت تب بنتا ہے جب اس سے انسان اخروی فوائد بھی حاصل کرے، دنیاوی فوائد بھی حاصل کرے۔ اس پیسے کے ذریعے انسان کو عزت حاصل کرنی چاہیے، اس پیسے کے ذریعے انسان کو جنت حاصل کرنی چاہیے، اس پیسے روپیے کے ذریعے اللہ کی مخلوق کی محبت، پیار اور اچھی تعریف حاصل کرنی چاہیے۔ اس پیسے کے ذریعے انسان جہنم سے آزاد ہو سکتا ہے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی کے، جہنم سے آزادی کے ذرائع بتائے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت زبردست ذریعہ جو ہے وہ پیسہ ہے کہ انسان افطاری بھی کروائے، سحری بھی کروائے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپناتے ہوئے اس مہینے میں صدقہ خیرات بھی دے، کسی کو کپڑے لے دے، کسی کو راشن لے کر دے، مدارس کے طلباء پر خرچ کرے، مساجد پر خرچ کرے، ہمسایوں پر خرچ کرے، یتیموں پر خرچ کرے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ بہت بڑی نعمت ہے۔ صحابہ اس کی قدر کیا کرتے تھے۔ سلف صالحین 6 مہینے پہلے ہی رمضان مبارک کی آمد سے 6 مہینے پہلے ہی دعائیں کرنی شروع کر دیتے تھے، یا اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب کرنا، ہماری عمریں لمبی کر دینا تاکہ ہم رمضان مبارک کی آفروں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور جب گزر جاتا تو سلف صالحین 6 مہینے دعائیں کرتے، یا اللہ اگر ان میں کوئی کمی بیشی ہوگی، کوئی کوتاہی ہوگی، ہمیں معاف کر دینا، ہمارے رمضان کو قبول فرما لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی بیک وقت آئے، مسلمان ہوئے۔ دونوں نیک تھے، عبادت گزار تھے۔ ایک زیادہ عبادت گزار تھا، وہ شہید ہو گیا۔ ایک اس کے 1 سال بعد فوت ہوا۔ خام میں دیکھتے ہیں کہ جو وہ بعد والا تھا وہ جنت میں اس شہید سے جو سال پہلے فوت ہوا اس سے جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے۔ لوگوں کو بتایا، لوگ بڑے حیران ہوئے۔ آخر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں حیرانگی والی کون سی بات ہے؟ تم کہتے ہو کہ وہ بعد والا پہلے جنت کیوں چلا گیا؟ الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، کیا وہ اس کے بعد 1 سال زندہ نہیں رہا؟ کیا اس نے رمضان کے روزے نہیں 1 سال بعد پائے؟ اس رمضان مبارک کی آفر سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، اس نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں؟ تم تعجب کرتے ہو کہ وہ پہلے کیسے جنت میں چلا گیا۔ اس نے سال بعد میں زندہ رہ کر رمضان مبارک کے روزے رکھے، رمضان مبارک کے
قیام سے فائدہ اٹھایا، عبادت سے فائدہ اٹھایا، نمازوں سے فائدہ اٹھایا، جس وجہ سے وہ اس شہید ہونے والے عبادت گزار سے پہلے جنت میں چلا گیا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی دولت، گناہوں کی معافی کے لیے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے اللہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ یہ مہینہ سال بھر کے پچھلے گناہوں کی معافی کا زبردست جو ہے نا اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے۔ فرمایا رمضان کی وجہ سے پچھلے سال کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور روزہ بندہ سٹارٹ کرتا ہے، فرشتے دعائیں سارا دن کرتے، سارا دن دعائیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس روزے دار کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اور میرے بھائیوں کو ہے دنیا میں ایسا جو ہمارے لیے سارا دن دعائیں کرے کہ اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو رحم فرما دے، اور اس روزے کے ثواب کے حصول کے لیے، آسانی کے لیے اللہ رب العزت فرشتوں کو کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، اور اس رمضان مبارک کو مستفیض بنانے کے لیے آسان کرتے ہوئے اللہ رب العزت شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ روزے داروں کے ذوق اور شوق میں اضافہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کا ایک دروازہ رکھا ہے جس کا نام باب الریان ہے، اور روزے دار کو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ روزے کی خصوصیات ہیں، یہ روزے کی خصائل ہیں، یہ روزے کی فضیلتیں ہیں جو ایک روزے دار کو جو رمضان مبارک کے مہینے کو اپنے لیے مستفید بنا لے گا اس انسان کو حاصل ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔